ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کے مہینے میں ایک دفن میں سے گھر تشریف لائے۔ لانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج میرے سر کے اندر بہت تکلیف ہے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میرے سر میں بھی بہت درد ہے، مگر میرے آقا کا وہ درد تھا کہ آقا کا درد بڑھتا رہا۔ آقا کا درد اتنا بڑھ گیا کہ اس درد سے آپ کو بخار آ گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنا چاہتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہاتھ نہیں رکھ پاتا تھا، اتنا تیز بخار ہو چکا تھا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا، اے بلال جاؤ 7 برتنوں میں 7 کنویں کا پانی لے کر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 کنووں کا 7 برتنوں میں پانی لاتے ہیں۔ اس پانی سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو کچھ اضافہ ہوا، ایک مرتبہ اور منگایا، پھر غسل فرمایا، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بخار اور تیز ہو رہا تھا، درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال جاؤ مدینے کی سرزمین پہ جاؤ اور جانے کے بعد اعلان کر دو کہ آج تم کو میرے نبی نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی سے آج آخری ملاقات ہو۔ حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں روتے چلے جا رہے ہیں، عشق بار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے چاہنے والوں، اے میرے نبی کے صحاباؤ، تم کو اللہ کے محبوب نے بلایا ہے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے، اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، سارے کے سارے صحابہ ایک مدینے کے چوک میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہو جانے کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی، اتنی علیل ہو چکی تھی کہ میرے نبی اٹھ کر مسجد نبی میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میرے پیارے آقا سر و قلب سینہ باغ مدینہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ تو حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھے کے اوپر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت علی شیر خدا کے کاندھے پر رکھا اور اس مدینے کے چوک میں جا پہنچے جہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، جلوہ افروز ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مدینے کے چوک میں ایک اونچی جگہ پر جلوہ افروز ہو گئے، بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے عرض کیا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، آج کسی کا حق مجھ پر ہو تو وہ طلب کر سکتا ہے، کسی کا پیسہ مجھ پر ہو تو وہ مانگ سکتا ہے، کسی کا قرضہ مجھ پر ہو تو وہ مانگ سکتا ہے، میں ابھی ادا کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں دنیا سے ظاہری پردہ فرما دوں۔ اتنا سننا تھا، سارے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی صحابہ دیواروں کو پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی صحابہ چیخوں پکار کر رہا ہے، سارے کے مجمع کے اندر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے آپ کے اوپر؟ ہم تو جہنم کے دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے پہ دکھا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا، ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے؟ مگر اسی مجمع کے اندر سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت عکاشہ، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا حق آپ کے اوپر ایک ہے، میں آپ سے ایک چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا،
اے حضرت عکاشہ بتاؤ کون سی چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلے جنگ کے موقع پر میں صفے سیدھی کر رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اچانک وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں آج اس کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سارے کے سارے صحابہ چیخو پکار کرنے لگتے ہیں، اشتباہ ہو جاتے ہیں، حضرت عکاشہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، حضرت عکاشہ سے عرض کرتے ہیں عکاشہ تم کو خبر نہیں ہے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کی طبیعت کتنی علیل ہے، نبی کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور تم اسی حالت میں نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ حضرت عکاشہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ راستہ چھوڑ دو، عکاشہ کو آنے دو، عکاشہ بدلہ لے سکتے ہیں، جس حالت میں چاہے اس حالت میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ حضرت عکاشہ میرے آقا کے پاس قریب پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں بھی اسی کوڑے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز لگائی، حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال جاؤ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر جاؤ، اور جانے کے بعد فاطمہ الزہرا سے وہ کوڑا لے کر آؤ۔ حضرت بلال روتے چلے جا رہے ہیں، اشکبار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن نے فرمایا، میں بلال آیا ہوں، آپ کے بابا کا مؤذن ہوں، آپ کے بابا نے وہ کوڑا منگایا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، اے بلال میرے بابا نے کس لیے کوڑا منگایا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا، اے فاطمہ الزہرا، آج عکاشہ تمہارے بابا جان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو ہے، عشق بار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں حسنین کریمین ایک کونے میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس کوڑے کے قریب نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اپنے لاڈلوں کے قریب پہنچتی ہے، اپنے بچوں کے قریب پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد حضرت حسنین کریمین کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ جب ان دونوں بچوں نے، حسنین کریمین نے، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو عرض کرنے لگے، اے امی جان، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کو کس تکلیف نے رلایا ہے جس کی وجہ سے آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، اے میرے لاڈلو، اے میرے بیٹو، آج تمہارے نانا جان سے عکاشہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، آج تمہارے نانا جان سے عکاشہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کو وہیں پر بٹھایا اور اس کوڑے کی طرف گئی جہاں کوڑا ٹنگ رہا تھا۔ آپ نے اس کوڑے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حسنین کریمین کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا، اے میرے بچوں جاؤ اس کوڑے کو لے کر جاؤ، اور کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے حضرت عکاشہ کو منا لو۔ اگر تم نے آج عکاشہ کو نہیں منایا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہنا تھا، حسنین کریمین نے ہاتھ میں کوڑا لیا، اور لینے کے بعد بلال سے کہا، اے چچا جان چلو اس مجمع میں لے کر چلو جہاں ہمارے اور آپ کے رسول ہیں، ہمارے نانا ہیں، اور جہاں حضرت عکاشہ ہیں۔ حضرت بلال نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور وہیں پر پہنچ گئے جہاں میرے اور آپ کے رسول ہیں، جہاں حسنین کریمین کے نانا جلوہ افروز ہیں۔ پہنچنے کے بعد حضرت حسنین کریمین نے فرمایا، اے چچا جان عکاشہ کہاں ہیں؟ حضرت بلال نے فرمایا، حضرت بلال نے انگلی کے اشارے سے کہا، عکاشہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔
حسنین کریمین اس کوڑے کو لے کر عکاشہ کے قریب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عکاشہ سے فرماتے ہیں اے چچا جان، تم کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے نانا جان کی کتنی طبیعت علیل ہے، تم کو خبر نہیں ہے ہمارے نانا جان کی کتنی طبیعت خراب ہے، اور تم اس حالت میں ہمارے نانا جان سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ اگر تم بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو حسنین کریمین کے جسم پر جتنے کوڑے چاہو اتنے کوڑے مار لو، ایک کے بدلے 1000 مانگ لو، ایک کے بدلے 200 مانگ لو، 100 مان لو، مگر حسنین کریمین تم سے اف تک کا نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے نانا جان کو معاف کر دینا، ہمارے نانا جان کو معاف کر دینا۔ عکاشہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی مجمع میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عکاشہ، تم کو میری سفید داڑھی کی لاج رکھنا، میرے نبی کو معاف کر دو، جتنے کوڑے چاہو اتنے کوڑے میرے جسم پر برسا سکتے ہو، مار سکتے ہو، میں تم سے اف تک کا نہیں کروں گا، مگر میرے نبی کو معاف کر دینا۔ عکاشہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسے عکاشہ آگے قدم بڑھاتے ہیں تو حسنین کریمین دوڑ کر حضرت عکاشہ کا دامن تھام لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے چچا جان، آج تم نے ہمارے نانا جان کو معاف نہیں کیا تو ہماری امی جان ہم کو معاف نہیں کرے گی۔ اتنا کہنا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ کو آنے دو، عکاشہ کو بدلہ لینے دو۔ سارے صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ عکاشہ میرے نبی کے قریب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میرے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس وقت آپ سے اچانک وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگا تھا اس وقت میری پیٹھ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قمیض تم اتار دو۔ اتنا سننا تھا، سارے صحابہ چیخو پکار کر رہے ہیں، چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے نبی کی قمیض مبارک پر 13 پیون تھے، 13 پیون تھے۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور اپنی پیٹھ عکاشہ کی طرف کی تو اور جب عکاشہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کو دیکھا، شانوں مبارک کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ عکاشہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے نبی کے جسم کو چپٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی کے جسم کو چپٹ جانے کے بعد اس مہر نبوت کو بوسہ دینے لگتے ہیں، بوسہ دینے لگتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم تم سے بدلہ لے سکے، ہم تو جہنمی تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ کر جنت کا حقدار بنا دیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے ہم تم سے بدلہ لے سکے۔ اتنا کہنا تھا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اے عکاشہ یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عکاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ ہی کی زبان سے کہ جو نبی کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جو نبی کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے اور آپ کے نبی مسکرا کر اعلان فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، سنو، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو عکاشہ کا چہرہ دیکھ لے۔ جس نے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لیا اس نے جنتی کو دیکھ لیا۔ میرے نبی کے جسم سے جو ٹچ ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ تو جسم ہے، میرے نبی کے جسم سے اگر کپڑا بھی ٹچ ہو جائے تو کپڑا جہنم کی آگ، کیا کوئی سی آگ ایسی نہیں ہے جو میرے نبی کے اس کپڑے کو جلا سکے۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کروں گا۔